آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو بالکل ٹکڑا ہے، ٹیل جو ہے اس کے اندر انسان کی تمام معلومات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں، اس کے رنگ و روپ کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، وہ ایک میموری ہے انسان کی۔ اور وہ ٹیل کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جو انسان خرچ کرے اور وہ یہ کہے میں تو انسانیت کے نام پر دیتا ہوں، میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، اس کا یہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے نہیں۔ انسان کی ہر آمدنی کے اوپر زکوٰۃ، چاہے وہ آمدنی تجارت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی انڈسٹری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی مزدوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی زراعت کے ذریعے سے ہو، جو بھی اس کی سورس آف انکم ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں دنیا دے دیتا ہوں جس سے میں محبت کروں، جس سے میں محبت نہ کروں۔ اپنے محبوب کو اور اپنے مبغوض کو، دونوں کو میں دنیا دے دیتا ہوں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن اللہ رب العالمین دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تیسرا پارہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، 258 آیات مکمل ہو گئی ہیں بحمداللہ۔ 259 سے 259 سے آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ بستی خاویۃ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے اوپر، وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ چھتوں کے اوپر گری ہوئی سے دو معنی مراد ہیں، یا تو یہ کہ چھتوں کے بل، یعنی چھتیں بھی اس کی گری ہوئی تھی، یا ایک منظر کشی ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ جب چھت گرتی ہے تو چھت کے اوپر دیواریں گرتی ہیں، تو یہی معنی مراد ہے، یا اس کا معنی ہے کہ ساری چھتیں گری ہوئی تھیں۔ تو مقصود یہی ہے کہ پوری کی پوری بستی میں کوئی گھر سلامت نہیں بچا تھا، پوری بستی تباہ ہو چکی تھی، خستہ حال ہو چکی تھی، کوئی وہاں شخص زندہ باقی نہیں بچا تھا۔ قال، اس نے کہا کہ انا، کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ تعالی، بعد موتها اس کے اس طرح فنا ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد۔ فاماتہ تو موت دے دی اس کو اللہ تعالی نے، 100 عام 100 سال، ثم بعث پھر اس کو زندہ کیا۔ قال، اللہ تعالی نے کہا، کم لبثت تو کتنا عرصہ رہا ہے، تمہیں کتنا وقت ہوا ہے اس جگہ پر۔ قال، اس نے کہا، لبثت میں رہا ہوں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ اب یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے اور جو شخصیت ہے، ان کے حوالے سے کچھ وضاحت میں کر دوں۔ یہ کون ہے جو ایک بستی پر گزرے اور بستی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے خیالات اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ان کے حوالے سے قرآن میں اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، ہم کوئی تصدیق شدہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ شخصیت کون ہے، لیکن آیت کے اسلوب سے اور قرآن مجید کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین براہ راست اسے کلام فرما رہا ہے۔ اب یہ کون سے نبی ہیں؟ ممکن ہے بنی اسرائیل میں کوئی نبی آئے ہوں،
جن کا یہ واقعہ ہو۔ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جناب عزیر علیہ السلام ہے، اور عزیر علیہ السلام آئے تھے اس زمانے میں جب بخت نصر جو بادشاہ جس کا ایک تذکرہ پہلے ہو چکا، جس نے جو بابل سے نکلا تھا، بابل وہ علاقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا، جہاں آج کوفہ ہے، کوفہ کا علاقہ یہ بابل کا علاقہ تھا، بیبلون اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ نکلا تھا اور پوری دنیا اس نے فتح کیا تھا، اور یہودیوں کو بھی اس نے فتح کیا، فلسطین کو، اور بیت المقدس کو اس نے تباہ کر دیا، آگ لگا دی، جلا دیا، راکھ کر دیا۔ تو جن یہودیوں کو اس نے قید کیا تھا اس میں جناب عزیر علیہ السلام بھی تھے، اس وقت نبی نہیں تھے۔ پھر بعد میں ان کو جب رہا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور یہ کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جس کو بخت نصر نے اجاڑ دیا تھا۔ تو اس بستی کو دیکھ کر جناب عزیر کے ذہن میں یہ بات آئی، یا ان کے زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا کہ اللہ رب العالمین اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ کیسے زندہ کرے گا، یہ جملہ شک کا جملہ نہیں ہے، یہ شک کا اظہار نہیں کیا کہ ایسی بستی جو تباہ ہو گئی اب کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو، بلکہ یہ اپنے آپ سے سوال تھا کہ اس کی زندگی کا منظر کیسا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو کس طریقے سے زندہ کرے گا، اس کو کیا اسباب ہوگی کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی یہ بستی۔ تو یہ اپنے آپ سے ایک سوال تھا اپنے اطمینان کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو 100 سال، 1 صدی مکمل ان کو موت دے دی۔ اب یہاں میں دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جو عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، ہم بالیقین یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے، ممکن ہے وہی ہو، ممکن ہے کوئی اور ہو، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مفسرین نے ذکر کیا کہ جب اس بستی پر پہنچے تھے تو اس وقت دن کا آغاز تھا، دن کا آغاز تھا، اور جب ان کو اٹھایا گیا، جب یہ دوبارہ زندہ ہوئے تو دن کا اختتام ہو رہا تھا، مغرب کے قریب کا وقت تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ میں اس وقت لیٹا تھا، سویا تھا، تو اب میں اٹھ رہا ہوں تو ممکن ہے کہ دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ میں 24-25 گھنٹے سو گیا ہوں گا، یہی ہوا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ لبثت یومن او بعض یوم، کہ میں ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا بل لبثت، بلکہ آپ رہے ہیں 100 عام، 100 سال۔ فانظر، بس آپ دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، ان میں بدبو پیدا نہیں ہوئی، یہ ابھی تک محفوظ ہے، ان میں بدبو نہیں ہے۔ آپ کا جو کھانا ہے 100 سال تک ایسے ہی پڑا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آپ کا جو پینا ہے، جو پانی ہے، یہ بھی 100 سال تک آپ کے اسی مشکیزے میں یا اسی برتن میں موجود ہے، اس میں بھی بدبو پیدا نہیں ہوئی، ختم بھی نہیں ہوا، بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اور آپ دیکھیے اپنے گدھے کی طرف، جو سواری تھی ان کی، گدھا اس پر سوار ہو کے آئے تھے، اس کی جانب دیکھیے، کیونکہ وہ گدھا جو ہے وہ مکمل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے یا مجھے موت آئے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ، اور ہم بنائیں گے آپ کو آیتاً، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ لوگوں کے لیے نشانی کیسے بنیں گے؟ نشانی ایسے بنیں گے کہ آپ کا تعلق 100 سال پرانا ہے، آپ جب آئے تھے تو آپ جوان تھے، ابھی بھی جوان ہے۔ اب جب آپ اپنے علاقے میں واپس جائیں گے، اپنے لوگوں میں واپس جائیں گے، تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کے تھے، جو جوان تھے، وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے یا فوت ہو چکے ہوں گے، اور جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور وہ جب آپ کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو ہم ہی میں سے تھا، جس عمر کا تھا اسی عمر کا رکھا، 100 سال گزر گئے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، ایک سمجھنے کے لیے۔ فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ اب جو اطمینان چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا، وہ اللہ رب العالمین نے آگے دکھایا۔ وانظر، آپ دیکھیے، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، ہم کیسے اس کو جوڑتے ہیں، ہم کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ ثم، پھر نکسوها، ہم چڑھاتے ہیں اس کے اوپر، لحم، گوشت،
یہ ہے انسانوں کی زندگی کا منظر جو اللہ رب العالمین نے قیامت میں دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا ہے۔ انسانوں کی پیٹھ میں ایک ہڈی ہے جو ہڈی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری ٹکڑا ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو بالکل ٹکڑا ہے، ٹیل جو ہے اس کے اندر انسان کی تمام معلومات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں، اس کے رنگ و روپ کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں۔ وہ ایک میموری ہے انسان کی، اور وہ ٹیل کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس ہڈی سے آگے ہڈیاں بنیں گی، اور وہ ہڈیاں پوری ایک ڈھانچہ مکمل تکمیل ہوگا، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار اللہ رب العالمین نے اس نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ فلما تبین لہو، بس جب واضح ہو گیا اس نبی کے لیے، اس شخص کے لیے، قال، اس نے کہا، اعلم، میں جان چکا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ وہ ایمان ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، جس پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے کہ ہماری زندگی اصل جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ رب العالمین آنکھوں دیکھے مناظر دکھا دیتا ہے تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ میں یہاں صرف اختصار کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت میں جو دوبارہ، جس کو کہتے ہیں زندہ کرنا، بعث بعد الموت کا ایک جو عقیدہ ہے، اس کے متعلق مختلف دلائل دیے اور عقلی دلائل بھی دیے۔ عقلی دلائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ واقعات ہے وہ ذکر کیے، اور عقلی دلائل میں اللہ رب العالمین نے بارش کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، دوبارہ زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کیسے اس کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی دیا، اپنے جو آخرت کے احوال ہیں، جو مناظر ہیں، اس کو بیان بھی کیا، اور عقل کے ذریعے سے بھی سمجھایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین تمہاری نظروں کے سامنے ایک مردہ زمین کو پانی ڈلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ کہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اور بھی مختلف دلائل دیے کہ دیکھو ایک چیز کو نیا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ دہرانا مشکل نہیں ہوتا۔ ایک چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ایک چیز بنا لی ہے اس کو ریپیٹ کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی دلیل دی کہ اللہ رب العالمین جو اتنی بڑی تخلیقات فرما رہا ہے، ہاتھی بنا دیا، جانور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، بڑے بڑے سیارے بنا دیے، فرشتے بنا دیے، جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنا رہا ہے، اس کے لیے اس معمولی سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے دوبارہ انسان کو زندہ کرنا ہے۔ اب یہی واقعہ، اسی قسم کا ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو مجھے دکھا، کیف، تو کیسے، تحیی الموتى، مردہ کو زندہ کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے احیاء الموتى، مردہ کو زندہ کرنے کا منظر دکھا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اولم تؤمن، اے ابراہیم کا تو ایمان نہیں لایا، تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرے گا، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ سوال میرا اس لیے ہے، میرا مطالبہ اس لیے ہے کہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک، اس کو کہتے ہیں نا کہ اطمینان قلب کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے انہیں ملکوت السماوات والارض دکھایا، ملکوت، آسمان اور زمین کی جو ملکوت ہے، جو سلطنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مناظر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ہیں جو کسی کو نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، خلیل اللہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کرنا پڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں کبھی کبھار
ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ آخرت کے بارے میں غیب کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں یا ذہنوں میں آتے ہیں، تو اس پر انسان کو یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ پتہ نہیں میں کافر نہ ہو گیا ہوں. تو یہ انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. یہ اطمینان انسان کو اس کا بشری تقاضا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اطمینان قلب کا سوال کر رہے ہیں تو ہم تو اطمینان قلب کے زیادہ حقدار ہیں. ہم تو اطمینان قلب کے زیادہ حقدار ہیں. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے اس سوال کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اللہم ثبت قلبی، یا اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ. ایسے مناظر یا ایسی نشانیاں ہمیں دکھاتے رہے کہ جس سے تیری قدرت کے اوپر اور تیری قوت کے اوپر ہمارا ایمان باقی رہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا یہ مطالبہ منظور کر لیے. قال فخذ، کہا کہ پھر پکڑو، اربعۃ من الطیر، چار پرندے پکڑو، فسرہن الیک، فسرہن ان کو مانوس کر لو، الیک اپنی طرف، یعنی آپ سے وہ مانوس ہو جائے اور آپ ان سے مانوس ہو جائے، آپ کی آواز کو وہ پہچان لے. ثم اجعل، پھر آپ رکھیے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن ان پرندوں میں سے، جزءاً کچھ اجزاء، یعنی چار پرندے لیجئے، ان کو مانوس کیجئے، پھر ان کو ذبح کیجئے. ذبح کرنے کا حکم یہاں پر نہیں ہے، لیکن نتیجے کے طور پہ ہم یہی حکم اختیار کریں گے کہ ان کو ذبح کیجئے. ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر لیجئے اور ان کے مختلف ٹکڑے جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجئے. اب وہ کیسے رکھیں گے؟ آپ ایک ہی پرندے کا ٹکڑا ایک جگہ پہ رکھیں، یہ چاروں پرندوں کے ٹکڑے مکس کر کے مختلف جگہوں پہ رکھیں، اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئی. اور پرندے کون سے تھے یہ بھی بیان نہیں ہوا، تو لہٰذا ہمیں اس کی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ بتا دیا گیا چار پرندے لیے تھے، ان کے بارے میں حکم دیا ان کو ذبح کیجئے. ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کیجئے، ٹکڑے کر کے آپ ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیجئے. پھر کیا کرنا ہے؟ میں ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو بلائیے، ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ آواز دیجئے، یاتینک، وہ آئیں گے پرندے آپ کی طرف، سعین، دوڑتے ہوئے، تیزی کے ساتھ. وہ پرندے تو اڑتے ہیں لیکن سعین کا مطلب ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ آپ کی جانب آئیں گے. اب یہ منظر اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے کہ ایک پرندہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اپنے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیے، آواز دی تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے آپ کی جانب آ گئے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک احیاء الموتیٰ کا ایک معاملہ یہاں ذکر کیا. اور آگے فرمایا کہ وَاعْلَمْ، جان لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب ہے. تو یہ موت اور زندگی اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے. موت کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر دے. تو یہ مختلف مناظر، مختلف کیفیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر فرمائی ہیں تاکہ ہمارا آخرت پر جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو سکے. اب اگلی جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں تقریباً 2 رکوع ہیں. ان 2 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو دوبارہ ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، جو موضوع آپ نے اس رکوع کے شروع میں پڑھا تھا، اس سے قبل رکوع کے شروع میں، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا. اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے. اگلے 2 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے، 4 معاملات، یہ 4 اصول، 4 ضوابط بیان کیے. پہلی چیز، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے وقت ارادہ اور نیت کیا ہونی چاہیے انسان کی، اس چیز کو بیان کیا. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ نے کیا چیز خرچ کرنی ہے. پہلے ارادہ کیسا ہونا چاہیے، دوسرا آپ نے کیا چیز خرچ کرنی ہے، تیسرا وہ چیز آپ نے دینی کس طرح ہے، وہ چیز آپ نے مستحق تک پہنچانی کس طرح ہے، اور چوتھی چیز کہ آپ نے وہ دینا کس کو ہے. ان 4 موضوعات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. ارادہ، جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ چیز کیا ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے وہ چیز پہنچانی کیسے ہے، اور وہ چیز آپ نے دینی کس کو ہے. یہ چاروں موضوعات اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوع کے اندر بیان فرمائے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آغاز کیا، فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال الذین، ان لوگوں کی،
ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں عام اسلام کی خدمت کے بارے میں بھی بیان ہوتا ہے، اور فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے وہ جہاد کے لفظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر قرآن مجید میں سوائے ایک دو مقامات کے فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے وہ جہاد کے لیے استعمال ہوا. تو یہاں ہم دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ جہاد میں، لیکن آگے چونکہ صرف جہاد کا ذکر نہیں آ رہا بلکہ اور بھی فقراء اور مساکین کا ذکر آ رہا ہے، اس کو ہم فی سبیل اللہ کو عام بھی رکھ سکتے ہیں کہ عموماً دین اسلام کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی مانند ہے، ایک بیج ہے، انبتت جو بویا جو اگاتا ہے، انبتت ایک بیج جو اگاتا ہے، 7 سنابل 4 بالیاں، 7 بالیاں، 7 سنابل بالیاں. بالی ہے، آپ نے اگر گندم کی بالیاں دیکھی ہو تو ایک ٹہنی کے اوپر جا کے 4-5 بالیاں نکلتی ہیں. تو ایک ٹہنی پر ایک بالی نہیں ہوتی بلکہ ایک ٹہنی پر کئی بالیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ایک دانے سے اللہ رب العالمین 7 بالیاں نکالتا ہے. فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے. اب 7 کو 100 سے ضرب دے تو 700، یعنی ایک دانے سے اللہ رب العالمین 700 دانے نکالتا ہے. یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے. کیا معنی؟ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ دو گے، اس کا اجر جو ملے گا وہ 700 روپے کا ملے گا. کیا یہاں پر ختم ہو گیا اجر؟ نہیں. فرمایا واللہ، اللہ رب العالمین یضاعف، وہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے جو چاہے. اللہ رب العالمین 700 سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. یہ 700 تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو 7,000 بھی کر سکتا ہے. 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ رب العالمین 700 بھی دے سکتا ہے اور 7,000 بھی دے سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑی وسعت دینے والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اجر میں وسعت اسی کی کرتا ہے جس کے اجر میں نیت پختہ ہوتی ہے، اور نیت کا علم کون رکھتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین رکھتا ہے. اسی کے اجر میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے. تو یہ اجر کا ذکر کر دیا. آگے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الذین، وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا یتبعون، وہ نہیں پیچھے لگاتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانا، ولا اذا، اور نہ ہی تکلیف دینا. یہ 2 باتیں. خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری نہیں ہوتی، اپنا دکھلاوا نہیں ہوتا، لوگوں پر احسان جتانا نہیں ہوتا، یا کسی کو دے کر اس کو تکلیف پہنچانا اس کا مقصد نہیں ہوتا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا، اپنے نام کی شہرت، اپنا نام، یہ اس کا مقصد نہیں. تو یہاں 2 باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے مزید اس کو وضاحت فرمائی، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کے رضا کی تلاش. تو جو انسان خرچ کرے اور وہ یہ کہے میں تو انسانیت کے نام پر دیتا ہوں، میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، اس کا یہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے؟ نہیں. کوئی بھی 1 روپیہ بھی خرچ کرے، مقصود انسانیت کی خدمت نہیں، اس بندے کو راضی کرنا نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا. وہ بندہ راضی ہو یا نہ ہو، میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں خرچ کر رہا ہوں تو میں انسانیت کی خدمت نہیں کر رہا، میں اللہ رب العالمین کو راضی کر رہا ہوں. انسانیت کی جو خدمت ہے یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، پہلے نمبر پر نہیں آتی. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا. یہ ہمارے یہاں ایک بڑا جو ہے وہ اب جس کو کہتے ہیں نا کہ فیشن چل پڑا ہے کہ خرچ کرنے والے جی انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت. انسانیت کی خدمت کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانیت کی خدمت کی؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو راضی کرتے تھے، رضامندی. یہ وہ نیت ہے، یہ وہ ارادہ ہے جو مسلمان کے خرچ کرنے میں اور کافر کے خرچ کرنے میں فرق کرتا ہے. کہ جب بھی خرچ کرو
تو یہ نہ کہو کہ جی انسانیت کی خدمت نہیں. کیا اللہ رب العالمین چاہتا تو انسانوں کو خود دے دیتا, لیکن انسانوں کو دینے کا جو امتحان ہے وہ کس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا, انسانوں کو نہیں راضی کرنا کہ وہ راضی ہوں اور ہمارے نام کی پلیٹیں لگیں اور لوگوں میں ہو کہ جی یہ اتنا فنڈز دیتے ہیں, اتنی چیریٹی کرتے ہیں, یہ چیریٹی دینے میں یہ نمبر 1 ملک ہے, یہ نمبر 1 آرگنائزیشن ہے. نہیں, اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا. اور دوسری چیز کہ کسی کو احسان جتلانا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 قسم کے افراد ہیں, خواب و خسر. 3 قسم کے افراد ہیں جن سے اللہ رب العالمین کلام نہیں فرمائے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کی حدیث سے فرماتے ہیں, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط خواب و خسر, اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا, تو یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. کون ہے یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو اپنے ازار کو, اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. دوسرا وہ شخص جو اپنی چیزوں کو بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر. اور تیسرا وہ شخص جو دینے کے بعد احسان جتاتا ہے, المنان, جو دینے کے بعد احسان جتاتا ہے. تو المنان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ رب العالمین احسان جتا سکتا ہے کیونکہ اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے, میری آپ کی ملکیت نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے دیا ہے, جو اللہ نے دیا اس میں سے آگے ہم دے رہے, ہمارا کون سا احسان ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے, تو کسی پر احسان نہیں جتلانا. تو فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس, ان کو اجر ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے. 2 چیزیں, خوف اور غم. خوف ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کا کہ میرا آگے کیا بنے گا, اور غم ہوتا ہے ماضی کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو نہ مستقبل کا خوف ہوگا قیامت والی دن کہ ہمارا کیا بنے گا. جیسے اٹھائے جائیں گے صدقے کا سایہ آ جائے, فرشتے خوشخبریاں دیں گے, خوف ختم. ماضی کا غم نہیں ہوگا, یعنی ماضی میں جو تکلیفیں آئیں, جو پریشانیاں آئیں, جو دکھ انہوں نے دیکھے, جیسے ہی اللہ رب العالمین کی نعمت کو دیکھیں گے, رحمت کو دیکھیں گے, سارے غم بھول جائیں گے. تو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا, اور اللہ رب العالمین ان کو اجر عطا فرمائے گا. آگے ایک بڑا اہم اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, فرمایا قول معروف, قول کہنا, معروف اچھی بات, وہ مغفرت اور کسی کو معاف کر دینا, خیر یہ بہتر ہے, من صدقۃ ایسے صدقے سے, یتبعها اذی جس کے بعد آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں. اچھی بات کہنا, اچھی بات کہنے سے مراد کو مانگنے آیا کوئی شخص, آپ کہیں کہ بھائی میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتا, میرے پاس ابھی اپنی ضرورت کا مکمل نہیں ہے, تو میں ابھی فی الحال آپ کو نہیں دے سکتا, اچھی بات کر دے. وہ مغفرت معاف کر دینا کا مطلب یہ ہے, علماء نے جو ذکر کیا کہ اگر سامنے والا, سوال کرنے والا بدتمیزی کرے, اصرار کرے کہ نہیں مجھے آپ دیں, آپ کیوں نہیں دے رہے, آپ کے پاس تو یہ چیزیں ہیں, آپ نے فلانے کو بھی دیا ہے, جب وہ بدتمیزی کرے تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی. وہ اما السائل فلا تنہر, سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں. بھلے آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا بدتمیزی کر رہا ہے, یہ سوال کرنے والا جو ہے وہ اصرار کر رہا ہے, غلط اصرار کر رہا ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو لیکن پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے. یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ آپ دینے کے بعد اس کی برائیاں کر رہے ہو, یہ خواہ مخواہ آیا جھوٹ بول کے لے گیا مجھ سے, اور یہ تو ہے ہی جھوٹا, تو پیشہ ور آدمی ہے. یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ لوگوں کو تکلیف دے, یا اس کی جو تکلیف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں کہ یہ تو اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے. نہیں, اگر صدقہ دینا ہے تو صدقہ دینے کے بعد خاموشی اختیار کریں, نہیں دینا ہے تو قول معروف و مغفرہ, اور معاف کر دے. البتہ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہے ان کو دینا یہ غلط عمل ہے میری نظر میں, اور علماء نے بھی اس کے اوپر تائید کی ہے اور تاکید کی ہے. جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کے 2 جرم ہیں. نمبر 1, یہ بغیر حق کے مانگتے ہیں, بغیر حق کے مانگتے ہیں, ان کا حق نہیں ہے مانگنا, یہ پیشہ ور ہے, ان کے پیچھے مال موجود ہے, یہ بغیر حق کے مانگتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں سے کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے اس کا جرم یہ ہے, گناہ اس کا یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن وہ آئے گا اور اس کا چہرہ بالکل ہڈیوں والا ہو, اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہو, اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ بغیر گوشت کے پیدا کرے گی. یہ جرم ہے اس کا, پیشہ ور بھکاری اس کو نہیں دینا. دوسری بات, اس کے اوپر جو مانگنے والے ہیں بغیر حق کے, جب ان کو دے دیا جاتا ہے تو حقدار کو نہیں ملتا, حقدار کو نہیں ملتا.
تو لہٰذا اصل چیز کیا ہے کہ حقدار کو دیا جائے، تو ان کو نہیں دینا چاہیے. لیکن بہرحال ان سے جان جو چھڑانی ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ چھڑانی ہے. مارنا پیٹنا یا جو ہے وہ برا بلا کہنا یہ درست نہیں ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ رب العالمین بڑا غنی ہے اور بڑا ہی بردبار ہے. تو ہمیں بھی جب ہم غنی ہوں تو ہمیں بھی بردباری اختیار کرنی چاہیے اور حلم اختیار کرنا چاہیے. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ وہی موضوع ہے. آپ دیکھیے منن اور عطا، احسان جتانا اور تکلیف دینا، اس موضوع کو اللہ رب العالمین نے مسلسل 3 آیات کو بیان کیا. 3 آیات. پہلے کیا فرمایا؟ ما انفقوا منا ولا اذى خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اب آگے کیا فرمایا تیسری آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، تم نہ باطل کرو، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. احسان جتانا کہ میں نے اس کو تو دیا ہے پہلے بھی، یہ پھر آ گیا. یہ جو الفاظ ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دی، بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دی. میں نے اگر کسی کو دے دیا، اب خواہ میرے دل میں اس کے لیے میرا ایک دل میں احساس برتری آ رہا ہے، اس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ جاؤں جو اس کا دل میں دکھ دے دے، صدمہ دے دے، میری ساری نیکیاں ضائع ہو. میں نے جو اس کو سینکڑوں دیے، ہزاروں دیے، لاکھوں دیے، وہ سب ضائع ہو. یہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بڑا قابل غور ہے. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت کے دن. کافر آدمی جو خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو یہ تو نیت نہیں ہے نا کہ مجھے آخرت میں ملے گا. اس کا نیت کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت، ہیومینٹی ہمارا مذہب نہیں ہے. تو کہتے تھے کہ اسلام کا مذہب انسانیت نہیں، اسلام کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت سے اور انسانیت کی اصلاح ہے. اللہ رب العالمین نے انسانیت رکھی ہے، اور میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ جو سورہ النساء آپ آگے چل کے پڑھیں گے، اس کا موضوع ہی انسانیت ہے. اس کو شروع ہی اللہ رب العالمین نے انسانیت کے موضوع سے شروع کیا. لیکن انسانیت کا، ہیومینٹی کا جو کانسیپٹ آج ہمیں یورپ دیتا ہے، اسلام نے وہ کانسیپٹ ہمیں نہیں دیا. اسلام نے انسانیت کو بعد میں رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کو پہلے رکھا ہے. اور انسانیت کی اصلاح کے لیے جو اسباب اور جو وسائل اور جو ریسورسز اسلام نے دیے ہیں، وہ ویسٹ والے نہیں ہیں. ہم ان کی طریقے پر چلیں گے تو جس طرح آج غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاورٹی کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بڑھتا چلا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان زکوٰۃ دے کے نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. یہ زمانہ آیا دور اسلام میں، دور خلافت میں یہ زمانہ آیا. یورپ والے اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں، خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، یہ زمانہ لا نہیں سکتے. یہ ریسورسز لانا، یہ انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کی اصلاح کرنا، یہ اسلام کا مقصد تو ہے، اولین مقصد نہیں ہے. اولین مقصد ہے اللہ رب العالمین کی رضا. تو جو شخص انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے، اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، فَمَثَلُهُ، اس کی مثال، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس چٹان کی طرح ہے، عَلَيْهِ تُرَابٌ، جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. مٹی پڑی ہوئی چٹان کے اوپر، دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس مٹی پر میں کاشتکاری کر سکتا ہوں. اس کو مٹی نظر آ رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے نیچے چٹان ہے. اب اس نے وہاں پہ بیج ڈال دیے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس مٹی کے اوپر، اس چٹان کے اوپر بارش آئی. وابل کہتے ہیں بارش کو، موسلا دھار تیز بارش. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش نے اس مٹی کو ہٹا دیا، فَتَرَكَهُ، بس چھوڑ دیا اس چٹان کو، صَلْدًا، بالکل واضح، خالی، چٹیل، خالی کر دیا اس کو. اب اس پوری مٹی ہٹ گئی اور وہ چٹان سامنے آ گئی. اب جو انسان سوچ رہا تھا کہ میں اس مٹی پر محنت کروں گا، زراعت کروں گا، اور اس میں سے جو ہے وہ کھیتیاں نکلیں گی، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو محنت ہی غلط جگہ پہ کی. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو اس دنیا میں خرچ کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتا. قیامت والے دن آج 100 بندے کہتے رہے، 100 دفعہ کہتے رہے کہ جی وہ بڑا اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اس کے لیے جنت ہونی چاہیے. یہ جب مدر ٹریسا کی وفات ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ جب فوت ہوتے ہیں جو بڑی چیریٹی کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو یہ بحث چڑھ جاتی ہے عموماً کہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا. اس لیے نہیں جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا لا یؤمن باللہ والیوم الاخر. اس نے خرچ کرتے وقت جب ارادہ ہی نہیں کیا جنت میں جانے کا، تو جنت میں کیوں جائے گا؟
ہم نے اس کو جنت تک پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوگا. اس نے خود جب ارادہ نہیں کیا جانے کا تو ہم کیوں پہنچائیں اس کو جنت کے اندر؟ وہ ایمان ہی نہیں لایا اللہ رب العالمین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے جو خرچ کرنے والے تھے. ایک شخص صاحب بڑا خرچ کرنے والا, ایک تو آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا, لیکن حاتم طائی سے بڑا ایک اور شخص تھا, عبداللہ نام تھا اس کا. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو عبداللہ ابن جدعان جو بہت خرچ کرنے والا تھا, بڑی اس میں مساکین کی خدمت, یتیموں کی خدمت, مہمان نوازی, ہر وقت اس کا چولہا جلتا رہتا تھا, بہت وہ ضرب المثل تھا خرچ کرنے میں, اس نے کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے بخش دے, کبھی ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ تو مجھے بخش دے, یعنی اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. اب وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا کہ فترکہ صلدا لا یقدرون, وہ نہیں قدرت رکھیں گے علی شیء, کسی چیز پر, مما کسبوا, جو انہوں نے کمایا, جو انہوں نے خرچ کر کے, جو انہوں نے خرچ کیا. خرچ کرنے کا مطلب کمانا. اب جو انسان مومن خرچ کرتا ہے وہ نیکیاں کما رہا ہے, تو وہ یہ جو انہوں نے کمایا, اس کمانے کا ان کو دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ممکن اللہ رب العالمین دنیا میں ان کو فائدہ دے دے, دنیا میں اللہ رب العالمین اس کی جو احسانات ہیں ان کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں چکا دے, لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واللہ, اور اللہ رب العالمین, لا یہدی القوم الکافرین, کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو اپنے کفر پر پختہ ہو جائے, توبہ اور ندامت نہ کرے, اور رجوع کرنے کی ان کو توفیق نہ ہو, اللہ رب العالمین ایسے قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے برعکس دوسرے لوگوں کی مثال دی, وَمَثَلُ الَّذِينَ, اور مثال ان لوگوں کی, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنے مالوں کو. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ, ابتغاء مرضات اللہ. یہ جو ابتغاء, یہ جو زبر آپ پڑھ رہے ہیں, اس کو عربی گرامر میں ہم کہتے ہیں مفعول, اور یہ مفعول لاجلہ, یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ فعل کیا گیا, یعنی خرچ کرنے والے کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ رب العالمین کی رضا کی تلاش. اس کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں, اس کا مقصد ہیومینٹی نہیں, انسانیت نہیں, اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, یہ دوسرا مقصد, تثبیتاً, ثابت رکھنا, من انفسہم, اپنے نفسوں کے لیے, اپنے آپ کو ایمان پر ثابت رکھنے کے لیے, اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے. اور واقعتاً جو صدقہ ہے یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اگر انسان اللہ رب خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے, تو پھر جو دنیا داری ہے وہ انسان کے اندر کم ہوتی ہے, آخرت کا شوق اس کے اندر زیادہ بڑھتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے, میں کمثل جنت, جیسے ایک باغ ہو, ایک باغ جو کہاں پر ہو؟ بربوۃ, اونچی مقام پر, ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں. ایک باغ ہو جو پہلے سے باغ بنا ہوا ہے, اور وہ باغ بھی اونچی جگہ پر ہو. اصابها وابل, اور وہاں پر تیز بارش آئے, فآتت, تو وہ باغ دے, اکلہا, اپنا پھل, ضعفین, دگنا. تیز بارش آئے تو اپنا پھل وہ دگنا دے. اب یہ بارش سے مراد کیا ہے؟ خرچ کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے. اب اس کو کیا مل رہا ہے؟ دگنا اجر اللہ رب العالمین اس کو واپس کر رہا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا, بس اگر اس کو نہ پہنچے, وابل, تیز بارش, فَطَلٌّ, تو یہ شبنم گرتی ہے, اس کو عربی میں طلٌ کہتے ہیں. تو جب یہ چونکہ اونچے مقام پر ہے تو جو شبنم گرتی ہے وہ شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے, اس کے پانی کی ضرورت کو وہ شبنم بھی پوری کر دے گی. تو اللہ رب العالمین نے مثال دی ایک شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. اگر وہ تلن بھی ہوگا نا, شبنم بھی ہوگی نا, 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے یہ شبنم ہے, 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے, ہلکی پھلکی خرچ کر رہا ہے, یہ شبنم ہے, اس کا بھی اللہ رب العالمین اجر دے گا. اور جو زیادہ خرچ کر رہا ہے, موسلا دھار بارش, اللہ رب العالمین اس کو دگنا کر کے لوٹائے گا. شرط کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ رب العالمین کی رضا خالص. یہ وہ پہلا اصول ہے جو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا, خرچ کرو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. یہ ایک مثال دی, اب آگے ایک اور مثال دی. فرمایا ایود, کیا چاہتا ہے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک,
ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو. باغ کس چیز کا ہو؟ من نخیل و اعناب، کھجور ہو اور انگور ہو. یہ کھجور اور انگور کا باغ عرب میں جس کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ جہاں کھجور ہوتی تھی وہاں انگور نہیں ہوتا تھا، جہاں انگور ہوتا تھا وہاں کھجور نہیں ہوتی. تو کچھ علاقے بڑے سرسبز ہوتے تھے جہاں پر دونوں چیزیں ہوتی تھی، اس کو بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. تو ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس باغ ہو جہاں کھجور بھی ہو اور انگور بھی ہو، اور پھر تجری من تحت الانہار، وہاں نہریں بہتی ہوں، تجری بہتی ہوں من تحتیا، اس باغ کے نیچے الانہار نہریں. کیونکہ عرب میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ باغ کو پانی پلانا ہے تو کنویں سے نکال کے پانی پلانا پڑے گا. نہروں کا تو ان کا تصور ہی نہیں تھا. نہریں تو بڑے اوپر کے علاقوں میں، یمن میں، شام وغیرہ میں ہوتی تھی. فرمایا کہ ایسا زبردست باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور وہاں نہریں بہتی ہوں. اور صرف کھجور اور انگور نہ ہو، لہو فیہا، لہو اس کے لیے ہو، فیہا اس باغ میں، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، سیب بھی ہے، میوے بھی ہیں، ہر طرح کے پھل اللہ رب العالمین اس کو وہاں پر دیے. تو بڑا زبردست باغ، بڑا مالدار آدمی. پھر کیا ہوا؟ وہ اصابہ الکبر، اور پہنچے اس شخص کو بڑھاپا. الکبر بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور ہو اس کی اولاد ضعفاء، کمزور، چھوٹے بچے ہوں بھی اس کے، اور خود وہ بڑا ہو چکا ہے. بچے ناتواں ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اور خود وہ بڑا ہو چکا. اب مکمل دار و مدار اس کا اس پر ہے کہ یہ باغ چلتا رہے، اس باغ کا پھل اترتا رہے، اور خود بھی گزارا کرے اور اس کے اولاد بھی پل سکے اور اس کے اولاد کی بھی پرورش ہو سکے. اب اس موقع پر یہ مزید محنت نہیں کر سکتا، مزید باغ کو سنوار نہیں سکتا، بڑا ہو چکا ہے. فَأَصَابَهَا، پہنچے اس باغ کو، اعصار، ایک آندھی، فیہ نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، اور وہ آگ اور وہ باغ مکمل جل کے بسم ہو جائے، کچھ نہ بچے اس کے اندر. فاحترقت، بسم ہو کے کوئلہ ہو جائے، کچھ نہ بچے اس کے اندر. ایک تو آندھی، آندھی اعصار، آندھی جو گول آندھی چلتی ہے، بگولا جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس بگولے کے اندر آگ ہے. اگر بگولا چل جائے تو ممکن ہے کچھ درخت اکھڑ جائے، کچھ درخت بچ جائے، چلو اس سال کا پھل ضائع ہو گیا، اگلے سال پھل آ جائے گا. لیکن بگولے کے اندر آندھی ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، سارے باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گی اور جلا کے راکھ کر دے گی. اب یہ مثال اللہ رب العالمین نے دی. وَمَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین اسی طرح بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کر سکو، غور و فکر کرو اس کے اوپر. یہ مثال کیوں دی اللہ رب العالمین؟ کہ دیکھو آج تم نے خرچ کر دیا، اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کے تمہیں اس کا اجر ملے گا. اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس تم گئے، آخرت کا دن آیا، قیامت کے دن آیا، اب وہاں تم دوبارہ سے عمل نہیں کر سکتے، دوبارہ سے باغ نہیں بنا سکتے. اور وہاں جا کے تمہیں پتہ چلا کہ تم نے جو عمل کیا تھا، وہ عمل جس ارادے سے کیا تھا، وہ اس ارادے نے اس عمل کا پورا اجر ضائع کر دیا، بلکہ الٹا وہ عمل تمہارے لیے وبال بن گیا، گناہ بن گیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من یسعر بہم النار، کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، وہ 3 لوگ ہوں گے. کون کون؟ وہ کافر اور منافق اور ابلیس نہیں. میں سب سے پہلے القاری، قاری قرآن. نمبر 2 المجاہد، جو اللہ رب شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا. تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا. یہ تینوں اعمال کس قدر بڑے ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان اعمال کی بنیاد پر بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں سب سے پہلے ان دہموں گھسیٹ کے ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ نیتوں کی بنیاد پر، ارادہ. محنت میں کوئی کمی نہیں کی، خرچ کیا اللہ کے راستے میں، پڑھا، علم دیا، علم سکھایا، شہید ہو گیا، لیکن نیت نہیں تھی خالص. تو یہ نیتوں کو خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس موقع پر انسان دوبارہ عمل نہیں کر سکتا. جو عمل وہ لے گیا اور اجر اس کو ملا نہیں، اس کا سارا باغ جل کے جو ہے وہ بسم ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو کوئی بھی عمل کرو، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، اس پہ اخلاص نیت، اخلاص نیت. اللہ رب العالمین کے لیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے پر ہوتا ہے. یہ پہلی چیز، پہلا اصول جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اب اگلی آیت میں دوسرا اصول اللہ رب العالمین ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات،
ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا اور جو ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے، یعنی جو تم کما رہے ہو تجارت کے ذریعے سے اور جو تم کو ہم نے دیا زراعت کے ذریعے سے، ان دونوں چیزوں میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ تو پہلا اصول کہ پاکیزہ چیزیں تم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دینی ہے، اور ہر وہ کمائی جسے تم کما رہے ہو اس پر تمہیں خرچ کرنا ہے۔ انفقو یہ حکم ہے، اور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انسان کی ہر آمدنی کے اوپر زکوٰۃ، چاہے وہ آمدنی تجارت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی انڈسٹری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی مزدوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی زراعت کے ذریعے سے ہو، جو بھی اس کی سورس آف انکم ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کس صورت میں؟ وہ اس کے الگ مراحل ہے کہ اس پر سال گزر جائے، اس کے بعد نصاب پورا ہو جائے، اور نصاب کے اوپر ایک سال گزر جائے۔ ہر مال کا الگ نصاب ہے، جانوروں کا الگ نصاب ہے، اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، بکریوں کا نصاب الگ ہے، جو پیسے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تجارت کے اس کا نصاب الگ ہے، زراعت کا نصاب الگ ہے۔ لیکن جب نصاب کو پہنچ جائے اور سال گزر جائے اس میں سے انسان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی دینے کے حوالے سے، چیز کے حوالے سے، فرمایا ولا تیمم، اور ارادہ نہ کرو۔ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ولا تیمموا، اور تم ارادہ نہ کرو، الخبیث بیکار اور ردی چیز کا، منہ اس کمائی میں سے جو تم نے کمایا ہے اس میں جو بیکار اور ردی چیز ہے اس کا ارادہ نہ کرو۔ تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، لیکن تم خود اس کو نہیں قبول کرو۔ تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم خود اگر تمہیں دی جائے تو تم اس کو قبول نہیں کرو گے، الا مگر یہ، ان تغمضوا، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، فی اس چیز کے بارے میں، آنکھیں تم اپنی بند کر کے اور چاروں ناچار قبول کر لو، الگ بات ہے تمہارا دل اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ تم اللہ کے راستے میں کیسے دے سکتے؟ اور جناب براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے تھے کھجور میں سے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بعض کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھجور، کیونکہ کھجور کے باغات سے اس کے جو خوشے ہوتے تھے کھجور کے، وہ توڑ کے لا کر مسجد میں ٹانگ دیا کرتے تھے، تاکہ کوئی مسکین آ رہا ہے، کوئی فقیر آ رہا ہے تو اس میں سے کھا لیا کرے۔ تو بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ وہ، اب یہ اشارہ نہیں ہے اس میں لیکن وضاحت یہی ہو رہی ہے کہ منافقین ہو، کہ جو انتہائی جو ردی کھجور ہوتی تھی ان کے باغ کے اندر، جو گل سڑ گئی ہوتی تھی، اس کے خوشے اتار کے مسجد میں لا کے ٹانگ دیتے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بلکہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے خوشہ لٹکا ہوا دیکھا جس میں ردی کھجور تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو قیامت والے دن اللہ رب العالمین یہ ردی کھجور واپس کرے گا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس کو واپس کرے۔ تو ہم کوئی چیز ضائع ہو گئی ہو، ضائع ہونے والی ہو، کوئی پرانے کپڑے ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، وہ ہم نکال کے اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیں اور خوش ہو جائیں کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا۔ کہ نہیں، خرچ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند، اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو دی اللہ نے تمہیں، اللہ غنی ہے، اللہ لاپرواہ ہے تمہاری چیزوں سے۔ حمید، اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے، اللہ رب العالمین اپنی غنا کے اوپر قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ویسے ہی قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ تو جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے دو وہ چیز بالکل اعلیٰ قسم کی اچھی چیز ہونی چاہیے کہ تم اپنے لیے پسند کرو۔ تو یہ دوسرا اصول، دینا کیا ہے؟ پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے۔ حرام چیزیں اللہ رب العالمین کو نہیں چاہیے۔ سود کی کمائی، رشوت کی کمائی، دھوکہ دہی سے کمائی، فراڈ کر کے کوئی چیز کمائی ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اور جو چیز دو وہ اچھی قسم کی ہونی چاہیے، اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ اور اسی کو مزید اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بیان کیا، شیطان ہے، یعدکم الفقر، وہ تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کرنے، گناہ کرنے۔ اب یہ دو چیزوں کو جوڑ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ جب تم کوئی نیک کام کرنے لگتے ہو اللہ رب العالمین کے راستے میں، جب تم خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان کہتا ہے تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، تم نے تو ابھی آگے انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے، تم نے تو اپنے بڑھاپے کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے، ابھی تو گھر بھی بنانا ہے، ابھی تو فلاح ضرورت بھی ہے. تو شیطان یہ خیالات دل میں ڈالتا ہے. لیکن جب یہی انسان کسی گناہ کے معاملے میں خرچ کرے تو بڑا آسان لگتا ہے خرچ کرنا. 1000 روپے بھی خرچ ہو رہے ہوں، 10 لاکھ روپے بھی خرچ ہو رہے ہوں، کوئی برائی کو دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا. 15 20 20 ہزار روپے کا کھانا کھا کے آ جائے گا انسان، لیکن اگر وہی پیسے مسجد میں دینے ہوں گے تو برے لگ رہے ہوں. یہ شیطان کی طرف سے یعدکم الفقر، کہ تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے جب تم اچھائی کرنے لگو، اور جب برائی کرنے لگو تو کہتا کرو کرو کوئی مسئلہ نہیں، آسان بنا دیتا تمہارے لیے. اور فرمایا کہ واللہ، اللہ رب العالمین، یعدکم مغفرۃ من، یعدکم، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ، کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا اللہ معاف کر دے گا. وفضلا، اور اللہ رب العالمین فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو اللہ اضافی دے گا تمہیں. اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو جو اللہ نے اجر دینا ہے وہ لکھ دیا اللہ نے پہلے، کہ کم از کم 700 دانے تو تمہیں واپس ملیں گے. اس سے بڑھا دے اللہ رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت بھی دیتا ہے اور اللہ رب العالمین تمہیں اپنا فضل بھی عطا کرتا ہے. واللہ، اور اللہ رب العالمین واسع علیم، اللہ رب العالمین بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ رب العالمین یؤتی، وہ دیتا ہے، الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے چاہے. یہاں حکمت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین حکمت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد ہے دین کا علم، دین کا علم. الحکمہ، الحکمہ سے مراد دین کا علم مراد. قرآن مجید میں کئی مقامات پر الکتاب والحکمہ کا ذکر آیا. تو الکتاب سے مراد قرآن مجید، الحکمہ سے مراد دین کا علم یا احادیث کا علم. تو اللہ رب العالمین دین کا علم جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جس کو حکمت دے دی گئی، جس کو دین کا علم دے دیا گیا، فقد اوتیا، پس تحقیق اس کو دے دیا گیا خیرن کثیرا، بہت بڑی خیر، بہت بڑی خیر ہے اللہ رب العالمین نے جس شخص کو حکمت دے دی. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں دنیا دے دیتا ہوں جس سے میں محبت کروں، جس سے میں محبت نہ کروں. اپنے محبوب کو اور اپنے مبغوض کو، دونوں کو میں دنیا دے دیتا ہوں. ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. لیکن اللہ رب العالمین دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت. تو اگر ہمارے پاس کچھ دین کا حصہ موجود ہے، کچھ علم اگر ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم سے محبت. یہ بہت بہت قابل فخر بات کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم دے رہا ہے، ہمیں دین دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت، اللہ نے ہمیں چن لیا اس کی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، مگر عقل مند لوگ. تو یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حکمت کا ذکر کیا. اس کا کیا تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ؟ تو اس کے علماء نے مختلف تعلقات بیان فرمائے ہیں. ایک تعلق یہ ہے کہ جس طرح مالدار لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو اس کا اجر ملتا ہے، اسی طرح اہل علم لوگ جب اللہ رب العالمین کے راستے میں علم دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بھی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ دنیا میں دو افراد ہیں جو قابل رزق ہے، قابل رزق، جن پر رزق کیا جا سکتا ہے. دو افراد ہیں، ایک وہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ قابل رزق آدمی ہے. اور دوسرا وہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا اور وہ دن اور رات اللہ رب العالمین کا علم اللہ کی مخلوق کو سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے لوگ. یہ دونوں افراد قابل رزق ہیں، تو ان کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے. اس وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکمت کا ذکر کیا ہو. اگر کسی شخص کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں تو بڑی بات کہ اس کے پاس غنا بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، وہ اپنے مال کے ذریعے سے بھی کرتا ہے اور اپنی علم کے ذریعے سے بھی کرتا ہے. ایسی شخصیات گزری ہیں تاریخ اسلام میں. ایک نامور ترین شخصیت اس کے اندر وہ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، سب سے نامور ترین شخص، بڑے مالدار تھے، کوفہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے. اور فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے دور کے بڑے بڑے محدثین کی کفالت جناب عبداللہ بن مبارک اپنے مال سے کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے مال کا
سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ میں محدثین کی خدمت کروں، علماء کی خدمت کروں. اور انہوں نے اپنے پیسوں سے کم از کم 1,00,000 افراد کو حج کرایا، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں بڑے خرچ کرنے والے. اور جناب عبداللہ بن مبارک یہ خود بھی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے. ان کی آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کے اندر ان کی روایت موجود ہے. اور عالم تھے، لوگ ان کے پاس علم لینے آتے تھے. اپنا ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جہاں پر یہ علم دیا کرتے تھے. ہزاروں لوگ طلبہ ان کے پاس پڑھنے آتے اور ان طلبہ کی کفالت بھی خود کیا کرتے تھے. ایسے افراد بڑے قابل رشک ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دے دی. لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کسی کے پاس علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، دونوں اس معاملے میں برابر. ہمارا وقت مکمل ہو گیا، آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انسان اگر نظر مانے، صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط نہ لگائے کہ یا اللہ یہ کام ہوگا تو میں صدقہ کروں گا، یہ کام ہوگا تو میں یہ نظر تیرے لیے کروں گا. بلکہ نظر جو ہے انسان وہ مانے ان جو مطلق ہو. لیکن اگر کوئی شخص مشروط نظر مان لے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یوفون بالنذر، مومن وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اپنی نظر کو جو انہوں نے مانی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص نظر ماننے کے بعد اس کو پورا نہیں کرتا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ. اگر مجھے پتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے تو میں اس کو یہ بتا کے نہیں دوں گا کہ بھائی زکوٰۃ لینی ہے تو لو، نہیں تو واپس کرو. یہ تو آپ عزت نفس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں. تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ زکوٰۃ دو تو بتا کر دو کہ یہ زکوٰۃ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو دنیا میں کوئی راحت ہی نصیب نہیں ہوئی تھی، کوئی آسانی ہی نہیں ملی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کا ایک جھلک دکھائی، بس جیسے خطہ لگا کے اسے نکالنے پر. فرمایا کبھی دنیا میں کوئی تکلیف آئی ہے؟ اللہ کبھی تکلیف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ سود کے حوالے سے اللہ کی لعنت ہے. کن افراد پر؟ سود دینے والے پر بھی، سود لینے والے پر بھی، اور سود لکھنے والے پر بھی، اور سود کا گواہ بننے والے. المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر 6 ڈپارٹمنٹس میں تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کے 40 سے زائد پروجیکٹس میں مصروف عمل ہے. ہمیں اس میں آپ کا تعاون درکار ہے. آئیے اس عظیم مشن کا حصہ بنیے.